یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کے کلام میں آئیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم یشوع کی کتاب باب 8 اور اس کی آیت 30 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 8 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 9 کو اٹھائے تھے اور باب 9 پہ بھی غور کرنا ختم کرے۔ آج ہم باب 10 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ باب کے ذریعے سے ہم کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 4 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور جب یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے سنا کہ یشوع نے آئی کو سر کر کے اسے نیست و نابود کر دیا، اور جیسا اس نے یریو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی آئی اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جبعون کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں، تو وہ سب بہت ہی ڈرے، کیونکہ جبعون ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور آئی سے بڑا تھا، اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے ہابرون کے بادشاہ ہوہام اور یرموت کے بادشاہ پیرام اور لاکس کے بادشاہ یافیا اور اجلون کے بادشاہ دابو کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو، اور چلو ہم جبعون کو ماریں، کیونکہ اس نے یشوع اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بادشاہاں اکٹھے ہوتے ہیں جبعونیوں سے لڑنے کے لیے۔ یہ بادشاہوں کو جو ہے ذرا بھی اچھا نہیں لگا جب جبعونیاں جو ہیں یشوع کے ساتھ صلح کر لیے۔ ایک وقت تھا کہ جبعونیاں ان لوگوں کے ساتھ تھے اور ہنس بول کے تھے، یعنی کہ ایک دوسروں میں دشمنی نہیں تھی بلکہ مل جل کے تھے۔ مگر جب جبعونیاں یشوع سے صلح کر لیے تو ان لوگاں یہ ارادہ کر لیے کہ ان لوگاں جبعونیوں کو برباد کر دیں گے۔ یہ لوگ اٹل ارادہ کر لیے تھے اور جبعونیوں پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اموریوں کے 5 بادشاہ یعنی یروشلم کے بادشاہ اور ہابرون کے بادشاہ اور یرموت کے بادشاہ اور لاکس کے بادشاہ اور اجلون کے بادشاہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبعون کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ انسان ارادے تو کرتا ہے، مگر کیا اس کے ارادے پورے ہوتے ہیں کیا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ساری کائنات کو بنانے والا انہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے خدا جبعونیوں کو یہ بادشاہوں کے حوالے کرا کیا؟ آیت 6 سے 9 میں لکھا ہوا ہے، جب جبعون کے لوگ نے یشوع کو جو جلجال میں خیمہ زن تھا کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ، جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر، اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سرماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا، اور خداوند نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ پس یشوع راتوں رات جلجال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یشوع جبعونیوں کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ جبعونیاں بڑی مشکل میں پڑ گئے تھے اور یشوع ان کے بچاؤ کے لیے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یشوع جبعونیوں کے بچاؤ کے لیے کیوں آئے؟ یشوع جبعونیوں کو
कई को बचाना चाहते थे। मेरे भाई, इसके दो वजह हो सकते। पहली वजह यह है कि यीशु जीवाणुओं से सुलह कर चुके थे, और क्योंकि सुलह कर चुके थे तो उनका फर्ज था जीवाणुओं की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि जीवाणु यीशु के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो यीशु ये रिश्ते को बरकरार रखना चाहते थे। हालांकि यीशु जो सुलह जीवाणुओं के साथ करे वो खुदा की मर्जी के खिलाफ था। दूसरी वजह ये कि यीशु को जो जिम्मेदारी खुदा के तरफ से दी गई थी कि उन्होंने जमीन का कब्जा करना, तो यीशु वो बादशाहों पे इसलिए भी हमला करना चाहते थे। कई को बोले तो यीशु वो जमीन का कब्जा करना चाहते थे। यीशु को लड़ाई का बहाना होना था, और यहाँ उनको वो बादशाहों से लड़ने का मौका मिल गया जब उनका जीवाणुओं पे हमला करे। और एक चीज यहाँ ये गौर करने की है कि जब जीवाणु मुसीबत में आ गए तो यीशु की मदद के लिए पुकारे। प्यारे भाई और बहन, यहाँ हम ये सीखते हैं कि जब तक हम ये जमीन पे रहेंगे हमारे जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है? जब हम मुसीबत में आते हैं तो हम हमारे भाई के तरफ आवाज बढ़ाना चाहिए मदद मांगने के लिए। मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरों की मदद करना। दूसरे हाथ पे हम ये भी देखना कि अगर कोई मुसीबत में है और हमारे तरफ आवाज उठाया है हमसे मदद मांगने के लिए, तो हम उसकी मदद करने के लिए पीछे हटना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। यीशु जो हैं जीवाणुओं के मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए। आयत 7 में कलाम बताता है कि यीशु सब जंगी मर्दों को और सब जबरदस्त सुरमाओं को ले लेके जीवाणुओं की मदद करने के लिए निकल गए। यहाँ और एक बात ये सीखने की है कि अगर हम अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो खुदा हमारे साथ रहेगा वो अच्छे काम को पूरा करने के लिए। आयत 8 बताती है कि खुदा यीशु का हिम्मत और हौसला बढ़ाया ये बात से कि उन्हें उनके साथ है और उन लोगों को वो बादशाहों पे जीत दिलाएगा। खुदा यीशु को बोलता है, उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। प्यारे भाई और बहन, ये शक की बात नहीं है कि खुदा जो है कदम कदम पे यीशु के साथ था, उनकी मदद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए और उनको जीत दिलाने के लिए। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा भी हमारे साथ हमेशा है। यीशु मसीह मत्ती की इंजिल बाब 28 और आयत 20 के आखिरी हिस्से में बोलते हैं, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे भाई, खुदा का ये एक जबरदस्त वादा है। अगर हम ये वादे पे कायम रहेंगे तो हम हमारे जिंदगी के हर एक हिस्से में जीत हासिल करेंगे। अब हम पढ़ेंगे आयत 10 से 14। लिखा हुआ है, और खुदावन ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी और उसने उनको जिबौन में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया और बैत हारून की चढ़ाई के रास्ते पर उनको रगेड़ा और अजीखा और मुखैदा तक उनको मारता गया। और जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे और बैत हारून के उतार पर थे तो खुदावन ने अजीखा तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए। और जो ओलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तहत किया कहीं ज्यादा थे। और उस दिन जब खुदावन ने अमरियों को बनी इसराइल के ख्वाबों में कर दिया, यीशु ने खुदावन के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जिबौन पर और ए चांद तू वादिये अयालोन में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद
تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آیت 12 کے مطابق خدا اپنے معجزے کو پوری کرنے کے لیے سورج کو روک دیا۔ سورج ایک جگہ تھم گیا۔ یشوع جو ہیں لڑنے کے لیے سورج کی روشنی چاہتے تھے، انہوں دن کی روشنی میں لڑنا چاہتے تھے، تو خدا سورج کو روک دیا اور سورج کے گرمی کو کم کرنے کے لیے آسمان سے اولوں کو برسایا۔ خدا اس لیے سورج کو ایک جگہ پہ تھما دیا تاکہ یشوع کو ان کے دشمنوں پہ جیت ملے۔ ویسا خدا یشوع کو جتانا چاہتا تھا۔ ایک صاحب بولنے کو لگے، یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ خدا ایک انسان کے خاطر سارے کائنات کو ایک جگہ پہ روک دیا کیا، اور روک سکتا کیا؟ کئی لوگوں کو یہ بات عجیب دکھیں گی، مگر سچائی میرے بھائی یہ ہے کہ خدا جو ہے سورج کو ایک جگہ پہ تھما دیا، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو 2000 سال پہلے اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ یسوع مسیح سارے دنیا والوں کے گناہوں کے معافی کے لیے اپنی جان دیے، سورج کو روکنے سے کئی گن بڑا معجزہ ہے۔ سورج تو تھوڑی دیر کے لیے آسمان میں تھما رہا، مگر یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان دے کے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کے سارے دنیا والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کھول دیے۔ تو سورج کو روکنے سے بھی بڑا معجزہ جو خدا کرا وہ یہ ہے کہ خدا اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیج دیا۔ شاید کئی لوگوں کو یہ بات عجیب لگیں گی، مگر یہ سچائی ہے۔ اب ہم آیت 15 سے 19 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر یشوع اور اس کے ساتھ سارے اسرائیلی جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے، اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مقیدہ کے غار میں جا چھپے، اور یشوع کو یہ خبر ملی کہ وہ پانچوں بادشاہ مقیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں۔ یشوع نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لڑکا دو، اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو، پر تم نہ رکو، تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو، اور ان میں کے جو پچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو مہلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہر میں داخل ہوں، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یا ہم یہ یاد رکھنا کہ خدا جو ہے ان کے بادشاہوں کو اور ان لوگوں کو 420 برس دیا اپنے گناہ سے پلٹ کے اس کے طرف رجوع ہونے کے لیے۔ یہ لوگوں کے پاس کافی وقت تھا، اور یہ لوگ اپنے دل و دماغ کو تیار کر سکتے تھے اپنے گناہ سے پلٹ کے خدا کے طرف رجوع ہونے کے لیے، اور خدا یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہیں اسرائیلیوں کو یہ زمین دینے والا ہے، اور جو کوئی اس کے طرف پلٹیں گا انہیں اس کو چھوڑ دیں گا، یعنی کہ اس کو ہلاک نہیں کریں گا بلکہ زندگی دیں گا۔ اسرائیلیوں کو وعدے کے زمین میں 420 برس باہر رہنا پڑا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اموریوں کے گناہ اتنے ابھر کے نہیں آئے تھے۔ جب اموریوں کے گناہ ابھر گئے تو خدا ان کو نکال کے اسرائیلیوں کو زمین دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، وہ وقت آ گیا تھا اسرائیلیوں کو وعدے کے زمین پہ بسانے کا، اور خدا ان کو وعدے کی زمین پہ بسانے کے لیے ان کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو یہ 5 بادشاہ شاید یہ سوچے ہوں گے
کہ اگر ان لوگ اکٹھے ہو کے لڑیں گے تو اسرائیلیوں پہ جیت حاصل کریں گے، مگر ان لوگوں کا خیال بالکل غلط تھا۔ جیت جو ہے انسان کے طاقت سے نہیں ہو سکتی، انسان کو جو ہے خدا کے طاقت کی ضرورت ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب یہ 5 بادشاہ ایک جگہ آئے تو ان کی فوج کی گنتی زبردست تھی ہوں گی، مگر یہ فوج کوئی کام کی نہیں تھی، کیونکہ یہ فوج یہ نہیں جان رہی تھی کہ ان لوگ خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ساری دنیا ایک طرف اور آپ ایک طرف ہیں، مگر آپ کے ساتھ خدا ہے، تو ساری دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کلام بتاتا ہے کہ اسرائیلیاں اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے طاقت سے جیت حاصل کرے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 24 اور 25، لکھا ہوا ہے، اور جب وہ ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے سارے اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوع نے ان سے کہا، خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ 5 بادشاہ جو ہیں زبردست جنگی مرد تھے۔ 40 سال پہلے یہ لوگ اسرائیلیوں کو یہ بولنے میں مجبور کر دیے کہ ہم وہ زمین میں داخل نہیں ہو سکتے، وہاں بڑے اور اونچے تگڑے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع جو ہیں اپنے فوج کے سرداروں کو بلاتے ہیں اور ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ نزدیک آ کے اپنے اپنے پاواں یہ بادشاہوں کے گردنوں پہ رکھو۔ یشوع جو ہیں یہ فوجی سرداروں کو اسرائیلیوں کے سامنے بلائے اور سرداروں کو یہ بادشاہوں کے گردنوں پہ پاواں رکھنے کے لیے بولے۔ مگر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یشوع جو ہیں سارے اسرائیلیوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہتے تھے، یہ بات سے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کتنی بھی اونچے تگڑے لوگ رہنے دیو، ہم ان پہ جیت حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اس طریقے سے خدا اسرائیلیوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھانا چاہتا تھا۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ یشوع وہ 5 بادشاہوں کو 5 جھاڑوں پہ لٹکا دیے۔ اب ہم آیت 27 پڑھیں گے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں وہ بادشاہوں کو غار میں رکھ کے ان کو بھوکا چھوڑ کے ختم کر دے سکتے تھے، ہے نا؟ ان لوگوں کو قتل کرنا خطرناک بات نہیں تھی، مگر ان لوگاں قتل کرے۔ کلام بتاتا ہے کہ یہ بادشاہوں کو جھاڑ پہ لٹکانے کے بعد ان کو جھاڑ پہ سے اتارا گیا۔ ان لوگوں کو رات بھر جھاڑ پہ لٹکانے کے لیے نہیں چھوڑا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خدا کے حکم کے مطابق چلنا تھا۔ خدا ان لوگوں کو استثنا کی کتاب باب 21 اور آیت 22 اور 23 میں بول چکا تھا، جہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تم اس سے مار کر درخت سے ٹانگ دو تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تم اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تا نہ ہو کہ تم اس ملک کو ناپاک کر دو جسے خداوند تمہارا خدا تم کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کو خدا کے یہ حکم پہ چلنا تھا، اس لیے وہ بادشاہوں کو جھاڑ پہ سے اتار دیے۔
پیارے بھائی بہن، نیا عہد نامہ میں گلاطیوں کا خط باب 3 اور اس کی آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح کو صلیب پہ ٹنگایا گیا، مگر انہوں مرنے کے بعد ان کو صلیب سے نیچے اتارا گیا، کیونکہ لکھا ہوا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ میرے بھائی، مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 41 سے 43 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور یشوع نے ان کو قادس برنیہ سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جباؤن تک مارا، اور یشوع نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوع اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خدا تھا جو اسرائیلیوں کو وعدے کے زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے جیت دلایا۔ آج ہماری جیت یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ آج انہوں قدم قدم پہ ہمارے ساتھ ہیں ہم کو جیت دلانے کے لیے، مگر ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اب آپ شاید سوال کریں گے کہ کیا ذمہ داری؟ میرے بھائی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے فرمان بردار رہنا اور ان کے ہدایت کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے اور ان کو بولیں گے جیت دلاؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آج سے اور اب سے آپ ان کے حکم پہ چلنا چاہیں گے کیا؟ یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کی مدد کرے کہ ہم اس کے فرما بردار بنیں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔